اور تبرانی نے بھی لکھا ہے ان عمر قال، حضرت عمر خود راوی ہیں، قال لما مرض النبی قال عدوا الى الصحیفۃ ودواتن، مجھے صحیفہ دو اور دوات دو، اکتب کتابا لا تضلوا بعدہ ابدا، تم لے آؤ میں تمہیں ایک خط لکھ دیتا ہوں، یعنی ایک صحیفہ لکھ دیتا ہوں کہ تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ فقال النسوۃ من وراء الستر الا تسمعون ما یقول رسول اللہ، پردے کے پیچھے خواتین یعنی جو عورتیں بیٹھی تھیں انہوں نے یہ کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے ہو کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فقلت، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا انکن صواحبات یوسف، تم تو یوسف کے بھائیوں کی طرح سے ہو، اذا مرض رسول اللہ اسرتن اعینکن، جب حضور مریض ہوئے تو تم آنکھیں نچوڑنا شروع ہو گئی ہو، وَإِذَا صَحَّ رَكِبْتُنَّ عُنُقَهُ، اور جب اچھے ہو گئے تو تم ان کی گردن پر سوار ہوگی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوہن فإنہن خیر منکم، انہیں چھوڑ دو وہ تم سے بہتر ہے۔ اس کے آگے وہ تجرید، ایک کتاب ہے تجرید و احادیث البخاری مع عون الباری، اس میں حدیث کرتاس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قال عمر ان النبی غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبنا، کہتے ہیں کہ جی حضور انہوں نے تو فرمایا ہی نہیں ہے۔ تجرید و احادیث البخاری مع عون الباری، یہ سید صدیق کی لکھی ہوئی ہے، جلد 1 صفحہ 330 پر، حدیث کرتاس کے بیان میں، یہ ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ویسے بھی صحیح بخاری کے جو شارحین ہیں یا ان کے حواشی نگار ہیں وہ بھی بہت زیادہ معتبر شخصیات ہیں ان کے نزدیک علمی طور پر۔ تو اب وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس طرح سے کنز المال کا بھی حوالہ میں نے پیش کر دیا ہے کہ انہوں نے بھی، متقی ہندی نے بھی لکھا ہے اس کو، اور یہ لفظ ہیں کہ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو صواحب یوسف ہیں۔ گستاخی کا مطلب اور کیا ہوتا ہے میرے دوستو؟ گستاخی کے دم سینگ تو ہوتے نہیں، گستاخی اسی کو کہتے ہیں کہ جو کام ان کی شان میں نہ ہو، جو الفاظ ان کی شان میں نہ ہو وہ کہے جائیں۔ اتنے میں نے حوالے دیے، اب آپ ایک تو قرآنی حوالے کے اولی الامر سے مراد جو لیا جاتا ہے کہ ہمارا ہی حاکم، ہمارا منتخب حاکم وہ غلط ہے، یہ صریح ہے قرآن کے خلاف بات ہے۔ اور دوسری بات جو نص ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل سے شروع کر دوں کہ پیغمبر اکرم نے اولی الامر کی تعیین اللہ کے حکم اور اذن سے کر دی تھی، اور اس کے بعد جو بھی نہ مانا دراصل وہ افاماتا او قتل لنقلبتم علی اعقابکم کی فہرست میں آ گیا کہ وہ اپنے پیچھے پاؤں پلٹ گیا، لہذا حضور کی نافرمانی ہو گئی۔ اور تیسری بات جو ضمناً عرض کی ہے وہ حدیث کرتاس کے حوالے سے کبھی تفصیلی جب بیان کروں گا تو بیان کروں گا کہ یہ کلمہ بھی حضرت عمر نے کہا ہے اور اس کا معنی ہذیان ہی بنتا ہے، اور جو سیاق و سباق اور ماحول میں کہا جائے پھر یہ توہین رسالت بھی ہے کہ حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ معاذ اللہ ان پر درد کی اتنی شدت تھی کہ وہ جو کچھ مانگ رہے تھے انہیں اس وقت نہ دیا جائے گا، ان کی اطاعت اس وقت نہ کی جائے گی، چونکہ وہ ہماری طرح بھی کوئی آدمی اگر بہت زیادہ شدت بخار میں ہو
تو وہ بھی بولتا ہے تو اتنا عقل سے فارغ نہیں ہوتا کہ وہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی بالکل ہی باہر نکل جاتا ہے اپنے قابو سے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی شان تو اس سے بہت بلند ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں. ہم تو پیغمبر اکرم کے بارے میں بہت عقیدہ رکھتے ہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا کے بعد تو یہی ہستی ہیں، مخلوق میں اول ہستی وہ ہیں کہ جو افضل الخلق ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اس ہستی کے بارے میں کبھی امی کہہ کر، جاہل کہہ کر، نان پڑھ کہہ کر معاذ اللہ، اور کبھی ہذیان کی نسبت دے کر کہتے ہیں جی ہذیان کہاں کہا گیا. بھئی یہ لفظ یہجر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ یہجر ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ابن خطاب نے یہ ارشاد فرمایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ماحول میں کہا گیا ہے اس سے مراد اس کا لازمہ ہی یہی ہے. درد کی شدت سے جو آدمی تڑپ رہا ہو وہ بیچارہ جو کچھ کہے گا، اب اگر وہ عام انسان بھی، پیغمبر عام انسانوں سے بھی مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ اس سے کم تر تھے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرما رہے ہیں کہ لکھ رہے ہیں ان کی کتابوں والے کہ حضور نے فرمایا کہ دعونی ضرونی، جاؤ مجھے چھوڑ جاؤ، جو کچھ میرے پاس ہے وہ خیر ہے اس سے کہ متدعونی الیہ. یہاں تک تو بات عقل کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حضور نے جو کہی تھی یہ شدت درد کی وجہ سے نہیں کہی تھی کہ جاؤ چلے جاؤ. اور جو قوموا انی کی بات کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر حضور کو عقل مند مان لیتے ہیں کہ ہاں وہ پہلے تو درد کی شدت میں کہہ رہے تھے، اب کہہ دیا قوموا انی چلے جاؤ. اس سے وہ انہوں نے تو اہل بیت سے کہا تھا معاذ اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس قدر جھوٹ، اور وہ بھی ماہ رمضان المبارک میں دگنا گناہ، اور وہ بھی مدیام. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں چند راتیں ابھی باقی ہیں ماہ مبارک کی، انہیں اپنے ان بیانات کا استغفار کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی کا کوئی عمل اگر انہوں نے اچھا کیا ہو جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کر کے یا اور کچھ ایسے امور خیریہ ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ انہیں استغفار کرنا چاہیے کہ یہ جو آج کل دشمنی اہل بیت، صریح انداز میں دشمنی اہل بیت، محبت بنی امیہ میں دشمنی اہل بیت کو اس حد تک لے جانا زیب نہیں دیتا. بہتر یہ ہے کہ موضوعات کو علمی انداز میں تحقیق کر کے بیان کیا جائے. بس زبانی کے ساتھ بے حیائی کے الفاظ استعمال کر کے کسی کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. پھر کہوں گا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے. ہم تحقیق کریں، ضد نہ کریں، جو بات ہے اس کو تعویل کرنے کی کوشش نہ کریں. میں انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کہ اگر کوئی اور ایسا جملہ معترضہ نہ آ گیا کہ جس سے میں وہ بحث شروع نہ کر سکوں، کوشش کروں گا کہ کل میں نصوص امامت، نص جو حضور نے صریح الفاظ میں مولا کائنات، حلال مشکلات، امیر المومنین، امام المتقین، صدیق اکبر، فاروق اعظم، باب مدینۃ العلم، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے بارے میں بیان فرمائیں، اور جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس نص کا آغاز میں کل سے کروں گا. اور جو میں چاہتا ہوں اس ترتیب سے جواب دوں جس ترتیب سے